الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ماہ مبارک کا مہینہ، اس کا عشرہ دوم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مبارک کے فیوز و برکات عطا کرے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے فضائل و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں ہر سال ماہ مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہی معمول آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کا بھی رہا، تابعین و تبع تابعین اور پوری امت کا رہا۔ اعتکاف کے لفظی معنی ٹھہرنے، خود کو روک لینے، کسی جگہ بند ہونے کے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت میں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اس کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب اعتکاف ہے، یعنی اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے راستے میں 10 دن کا، 5 دن کا، 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا، جب اس کی حاجت پوری ہو جائے تو اسے اللہ کے راستے میں اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نظر کا اعتکاف ہے، یہ واجب ہے۔ دوسرا نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت علی الموقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے میں ایک آدمی اعتکاف ادا کرے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر مسجد خالی رہی تو اس کا وبال، اس گناہ کا وبال سارے محلے کے لوگوں پر پڑے گا۔ 20 ماہ رمضان بعد عصر معتکف اپنی اعتکاف کی جگہ چلا جائے۔ اعتکاف والے پہ لازم آتا ہے وہ اعتکاف میں داخل ہو کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، توبہ استغفار کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھے۔ لیکن خالص اعتکاف میں داخل ہو کے بالکل کلام نہ کرنا، سر منہ لپیٹ لینا، بلکہ چپ رہنے کو عبادت سمجھنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ معتکف کے لیے مسجد کی ساری جگہ جو ہے اعتکاف کی جگہ ہے۔ جس مسجد میں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو، جو آدمی وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو، اس کے لیے لازم آتا ہے کہ وہ نماز جمعہ کی سنتیں اپنی مسجد میں پڑھ کے نکلے، اور اخیر وقت میں نکلے، صرف خالص جمعہ کا خطبہ اور نماز جمعہ پڑھ کے فوراً وہاں سے نکل جائے،
اور باقی سنت و نوافل جو ہیں وہ اپنی مسجد میں ادا کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کرے یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو ضروری یہی ہے کہ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ معتکف کے لیے غسل کا حکم۔ بعض لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حمام میں جا کے غسل کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا عام غسل کرنا یا جمعہ کے دن کا غسل کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف اگر جنابت کا غسل ہے، فرض ہو چکا ہے، تو یہ غسل کرنے کے لیے معتکف اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کے غسل کر سکتا ہے۔ معتکف پیشاب پاخانے کے لیے غسل جنابت کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ کہ معتکف کی حجامت کے حوالے سے، معتکف اگر داڑھی بنانے کی ضرورت پڑے، حجامت بنانے کی ضرورت پڑے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی حجامت خود بنا سکتا ہے۔ اگر حجام کی ضرورت پڑے، نائی کی ضرورت پڑے، تو نائی بغیر اجرت کے مسجد کے اندر دخول کر کے معتکف کی حجامت بنا سکتا ہے۔ اگر وہ اجرت پر ہے پھر اس کی حجامت بنانی درست نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے تفصیل یوں ہے کہ حجام نائی مسجد کے باہر بیٹھیں گے اور اعتکاف کرنے والا معتکف جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھے گا، پھر جا کے اس کی حجامت ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، عام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سگریٹ پینے کے عادی ہیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اگر یہ لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہیں، سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے ان کی طبیعت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے، ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں فقہا لکھتے ہیں اگر یہ خالص سگریٹ پینے کی غرض و غایت سے مسجد سے باہر نکلے، اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے، تو پھر اس کا معتکف کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اس کے لیے شرط یوں رکھی کہ جب ایسا آدمی بیت الخلا جائے تو حاجت بشریہ کے لیے جائے، بیت الخلا جاتے جاتے یہ سگریٹ پی لے، واپسی پر یہ اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرے، اچھی طرح کلی کرے، پھر اس کے بعد مسجد کے اندر اس کا دخول ہونا چاہیے۔ عورتیں جو ہیں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مختص کر کے رکھی ہوتی ہے وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، یا مکان کے کسی بھی صاف کمرے کے اندر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ، گاؤں کے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، پھر باہر سے دوسرے محلے سے، دوسرے گاؤں سے کرائے پہ آدمی کو لا کے اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اجرت پر باہر سے جو آدمی لایا جاتا ہے پھر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے اور نہ اجرت دینی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔